الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ روح کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ مختلف علماء خیر کے مختلف اقوال ہیں جو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ بات ایک ہی ہے۔ اب اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ارواح کی جو پیدائش ہے، چونکہ یہ مخلوق ہے، امر ربی تو ہے لیکن مخلوق ہے، ارواح کی پیدائش پہلے ہوئی یا اجسام یعنی جسموں کی پیدائش پہلے ہوئی؟ ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ ارواح کی تخلیق اجسام سے پہلے ہوئی۔ اس بات کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، آیت قرآنی پیش کرتے ہیں۔ وہ یوں ہے آیت: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ قابل ذکر چیز اس وقت ہوا جب عالم اجسام میں آیا، یہی ظاہر کرتا ہے نا آیت سے۔ تو جو آیت ہے جو میں نے بھی تلاوت کی ہے، حین من الدہر جو اس میں ہے، اس کے کلمات سے معلوم ہوا کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جس وقت کا ذکر ہو رہا ہے، جس وقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، وہ کس چیز پر گزرا؟ آخر جس پر وہ وقت گزرا اس چیز کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، یعنی جس چیز پر ایک وقت گزر رہا ہے اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر وقت کیا گزرا، کس پر گزرا؟ اس کا مطلب ہے وقت جس پر پاس ہوا، جیسا بھی ہوا، اس کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ وقت کس پر گزرا، اور جس شے پر وہ وقت گزرا اس کا نام کیا ہے؟ چونکہ اجسام کے ساتھ ارواح، روح کی جمع ارواح، تو روح کا ہی تعلق ہے جسم کے ساتھ، لہذا اس گروہ نے جو اجسام سے پہلے ارواح کی تخلیق کا قائل ہے، اسی طور پر استدلال کیا ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے جو تخلیق اجسام کی اولیت کا قائل ہے کہ پہلے جسم تخلیق کیے گئے، پھر روح کو تخلیق کیا گیا، پھر اس جسم میں روح کو پھونک دیا گیا۔ انہوں نے بھی آیت سے ہی حوالہ دیا ہے، آیت سے ہی دلیل پیش کی ہے، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ الآیہ۔
ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا کہ اے محبوب یاد کیجئے، اے محبوب یاد فرمائیے جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پھر کیا پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ ظاہر ہے کہ وہ اجسام ہی ہو سکتے تھے، ارواح تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پھر قطعی فیصلہ کرتی ہے، وہ یوں ہے کہ ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بألف عام فما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف۔ ترجمہ کیا ہے حدیث مبارک کا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں جن کی باہمی الفت ہو گئی انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، اور جن کا وہاں تعارف نہ ہوا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہے۔ یہ جو عبارت یہاں تک آج ہم نے پوری کی ہے تو یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی جو فارسی ترجمہ ہے اسی کے حوالے سے یہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو آیت ہوئی پھر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر حضرت آدم کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے جب اے مصطفیٰ یاد کرو جب اپنا دستے قدرت پھیرا تو ساری حضرت آدم کی اولاد یعنی تا قیامت تک آنے والی ارواح کو نکال لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے وہ 1000 ہوئی، حدیثوں میں آتا ہے پھر جو ہے 40 سال دے دیے گئے، 960 رہ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی، 960 تو آپ نے یہ پائی۔ تو اس حدیث جو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہو گیا پھر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ 1000 سال یعنی 960 سال، اس سے 1000 سال پہلے ہی روح کو تخلیق کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم پھر اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ روح کی تخلیق پہلے ہے، جسم کی تخلیق بعد ہے۔ تمام اس آیت کے حوالے سے جو میں نے پڑھی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس حوالے سے ساری ارواح کو تخلیق کر دیا گیا ہے۔ جو انسان کی پیدائش ہوتی جائے گی اس میں وہ روح جو اس کے لیے مخصوص ہے وہ پھونکی جائے گی۔ اس طرح ساری ارواح اپنے اپنے جسموں میں تا قیامت تک پہنچ جائیں گی، تو اس کے بعد پھر قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔